ٹرسٹنگ ان اللہ آلسو انوالوز ٹیکنگ کیئر آف ون سیلف. دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو پازیٹیو کمپنی سے سراؤنڈ نہیں کریں گے، پریفریبلی وہ کمپنی جن کا بہت اسٹرانگ بلیف ہے اللہ پہ، تو پھر ظاہر ہے توکل شاید بلڈ نہ ہو. جتنا مرضی آپ اپنے اوپر کام کر لیں، لیکن آپ بیٹھ ہی ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جن کے منہ پہ ہر وقت شکایت ہے، یا بس ان کے عمل میں نہ کوئی توکل ہے، اور ان کے عمل میں جو ہے نا وہ بس آپ کو اللہ نہیں نظر آ رہا، یعنی اسٹرانگ ریلیشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر یہ آپ کو کمپنی چینج کرنی پڑے گی اور زیادہ ان لوگوں میں بیٹھنا پڑے گا جو انشاءاللہ پازیٹیو کمپنی ہے. اس سے آپ کا ضرور توکل بڑھے گا، اور اپنے آپ کا خیال رکھنے کا یہ حصہ ہے کہ اپنی کمپنی کو دیکھنا. اور پھر اس میں ایک اور بہت خوبصورت ٹپ یہ ہے کہ مسلمان جو کہ توکل بلڈ کرنا چاہتا ہے، توکل کی تلاش میں، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث کرے جو اسے جن سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ حلال ہیں، یا جس کو وہ انجوائے کرتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ حلال ہیں اور کانٹراڈکٹ نہیں کرتے اسلامک ٹیچنگز کو. کیونکہ وہ کرنا جو آپ کو خوشی دیتا ہے، اس سے آپ کے وہ ہارمونز بلڈ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، جو آپ کو مزید پازیٹیو بناتے ہیں، پازیٹیو انرجی دیتے ہیں. اور یہ آپ کے لیے ایک ہیلدی ڈسٹریکشن ہوگی فرام دا پرابلم، کہ آپ کسی بہت بڑی پرابلم سے اللہ نہ کرے گزریں، تو آپ وہ کریں جو آپ کو پسند ہے، انجوائے کرتے ہیں جو آپ، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ ٹریولنگ ہے، باہر نکل جانا ہے، یا کچھ بھی جو ہے وہ اور ہے. مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں باہر ٹیرس پہ اور نیچر کو دیکھ سکتے ہیں، کسی باغ میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو نیچر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ، یا وٹ ایور یو انجوائے ایز لانگ ایز اٹس حلال. تو اس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے پازیٹیو ایموشن سے ہیپینس بلڈ ہوتی ہے، اور ہیپینس بلڈ ہونے سے انسان جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے، اس کو ایک ڈسٹریکشن مل جاتی ہے اس پرابلم سے، اور اس سے آپ کا توکل بھی بڑھے گا انشاءاللہ. اسی طرح ایک اور بہت پاورفل ٹپ ہے کہ کانسٹنٹلی ریممبر اللہز بلیسنگس. اللہ، میں تو کہتا ہوں لکھا کریں کہ فلانے موقع پہ اللہ نے آپ کو کیسے بچایا تھا. بہت سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آپ کو نوازا ہے، اور کس کس طرح نوازا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، اور کس موقع پہ کیسے سنبھالا. یہ ایک ریکارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس. میں کوشش کرتا ہوں لکھنے کی، اور بڑا میرا ایمان تازہ ہوتا ہے وہ چیزیں جو ہے نا وہ پڑھنے کا. ایون وہ ایک گلاس آف واٹر ہے، اس کو آپ پی رہے ہیں، وہ صاف ستھرا پانی ہے، چاہے وہ رضائی میں جانا ہے، کوزی رضائی میں، سردیاں ہیں ظاہر ہے، تو وہ اللہ کا شکر کرنا. سبحان اللہ، غازہ میں جو چل رہا ہے، دیکھیں وہاں تو بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں، انورٹر لگا ہوا ہے، کوزی رضائی میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر. پھر ہم کھانا کھاتے ہیں بڑے مزے مزے کے. تو بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس شکر کو مینیفیسٹ کیا جا سکتا ہے ان انکریزنگ آر توکل، کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ نے اگر مجھے ابھی تک میرا خیال رکھا ہے تو ڈیفینیٹلی اور بھی رکھے گا، اور آگے بھی بہت کچھ دے گا. اور ہم ڈپریشن میں جاتے ہی تب ہیں جب ہم ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. فوکلزم جسے کہتے ہیں نا، ایک چیز کو فوکس کرنا، نیگیٹیوٹی کو، تو پھر شیطان باقی تمام پازیٹیو چیزیں بھلا دیتا ہے. تو یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی کہ پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھیں. پھر یہ ہے کہ لیو ان دا مومنٹ. یہ اب میں آپ کو سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کچھ پریکٹیکل ٹپس دے رہا ہوں توکل انکریز کرنے کی. چیریٹی دیں، اس چیریٹی کو مائنڈ فلنس کے ساتھ دیں. ان لوگوں کو جو لیس فارچونیٹ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یا ان لوگوں سے نصیحت حاصل کریں جو بہت بڑے کوئی حادثے سے گزرے ہیں، کہ ہاؤ ڈڈ دے کم آؤٹ آف اٹ. تو یہ بھی بڑے پریکٹیکل طریقے ہیں. آپ کا بھی ایمان بڑھے گا، آپ کا بھی توکل جو ہے نا وہ بڑھے گا. اور لیونگ ان دا مومنٹ، پاسٹ سے نکل آئیں، فیوچر کی فکر نہ کریں. توکل ایسے ہی آپ کا ڈسٹرب ہوگا فیوچر کا اوور تھنک کر کے. آپ بس حال پہ توجہ دیں، محنت کریں انشاءاللہ، اور کوشش کریں اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مالک ہیں. تو یہ الحمدللہ جی کچھ ہم نے بہت زیادہ زبردست پریکٹیکل طریقے دیکھے توکل کو انکریز کرنے کے. اب جو ہے ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں جی کہ واٹ آر سم آف دا فروٹس آف توکل. توکل کے فائدے کیا ہیں، تو کوئکلی ڈسکس کرتے ہیں جی. سب سے پہلا فائدہ تو ہے اللہ کی محبت. جو انسان اللہ پہ جتنا توکل کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت سے مزید نوازے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس شخص کو مزید محبت ہوتی رہے گی. جیسے کہ اللہ نے خود کہا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 159، کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. تو اللہ کی محبت آپ کو مل جائے گی. اور کیا چاہیے؟ جن سے اللہ محبت کرتا ہے پھر آپ کو
پتہ ہے کہ ان کے کیا درجات ہیں. تو اللہ کی محبت. نمبر 2، اے گریٹ اینڈ ابینڈنٹ ریوارڈ. اس کی دلیل سورہ شورا آیت نمبر 36، چیپٹر 42 ورس نمبر 36، وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، بٹ دیٹ وچ از ود اللہ یعنی پیراڈائز از بیٹر اینڈ مور لاسٹنگ فار دوز ہو بلیو اینڈ پٹ دیئر ٹرسٹ ان دیئر لارڈ. دیکھیں، جب تک آپ کو یہ یقین نہیں ہوگا نا کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، اور یہ دنیا اصل میں فیک ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بے شک دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے. اصل زندگی ہے آخرت کی، اصل زندگی ہے جنت کی. تب تک جو ہے نا وہ شاید توکل آپ کا برقرار نہ رہے. تو اس پہ بھی ورکنگ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ آیات اسی لیے ہیں کہ توکل کرنے والوں کے لیے ریسٹ ایشورڈ بہت عظیم اور بہت کثیر اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ رکھا ہوا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. نمبر 3، توکل کا فائدہ، اللہ ول ٹیک کیئر آف آل یور افیئرس. سبحان اللہ. سورہ طلاق، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ and whosoever puts his trust in Allah then Allah will suffice him. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کافی ہو جائے گا. بلکہ اسی آیت میں، آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہر چیز کا، اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈکریڈ ایکسٹینٹ. جب ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈکری کی ہوئی ہے اور اللہ نے اپنی پرفیکٹ کیلکولیشن کے مطابق چیزوں کو میجر کر کے اللہ دے رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس ذات پہ کمپلیٹ توکل ہونا چاہیے. سبحان اللہ.